جی ہم آج بات کریں گے کلیلہ و دمنہ جو کتاب ہے بیت با فیلسوف کی، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے اس کے اوپر یہ پہلی کہانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے شیر اور بیل۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے یہ کہا بشلیم نے کہ مجھے بیتبا سے مجھے ایک ایسی کہانی سناؤ، ایک ایسے مکار شخص کی جو دو دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ تو اس نے یہ کہانی سنائی اور کہانی اس نے شروع کی کہ ایک علاقہ تھا، اس نے باقاعدہ پھر علاقوں کے اور تمام کریکٹرز کے نام بھی بتائے تھے۔ تو ایک کسان تھا، اس کے 3 بیٹے تھے اور وہ ان کو بیٹوں کو نصیحت کرتا رہتا تھا، لیکن وہ اس کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے اور اس کو اس کا بڑا رنج تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد وہ جو 3 تھے ان میں سے ایک نے ایک سفر اختیار کیا اور اس سفر میں اس میں 2 بیل تھے جو بیل گاڑی میں آگے جو جتے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بیل جو ہے اس کا رستے میں کیچڑ میں پھنس گیا۔ اب وہاں سے وہ کہنے لگا کہ ایک بندے کو اس نے کہا کہ تم یہاں پہ رک جاؤ اور جب یہ بیل کیچڑ سے نکل آئے تو تم نے جا کر اس کو پیچھے میرے لے آنا۔ اس نے کوئی ایک آدھ دن یا رات گزاری تو وہ تنگ آ گیا، اس نے کہا جی میرے لیے یہ مشکل ہے، تو وہ پیچھے اس کے چلا گیا۔ اس نے کہا جا کے جھوٹ بولا کہ بیل تو مر گیا ہے۔ تو کسان کے بیٹے نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، بیل مر گیا ہے؟ تو اس نے اس کو پھر ایک کہانی سنائی۔ کہانیوں کے اندر بہت ساری ضمنی کہانیاں بھی اس کے اندر ہے اور یہی اس کی دلچسپی کا جو ہے باعث بنی ہوئی ہے یہ کہانیاں، در کہانیاں۔ وہ کہنے لگا جب موت آتی ہے تو وہ انسان چیز جو ہے وہ جو بھی ذی روح ہے اس نے مر ہی جانا ہوتا ہے۔ تو کسان کے بیٹے کو اس نے کہا کہ بھائی یہ بالکل ایسی ہی کہانی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ کہیں جا رہا تھا کہ رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے، تو اس کے خوف سے وہ بھاگتا بھاگتا اب کیا دیکھتا ہے کہ وہ سامنے جو ہے وہ ندی آ گئی یا دریا آ گیا اور پیچھے جو ہے وہ شیر آ گیا۔ اب قریب تھا کہ شیر اسے آ پکڑتا، لیکن اتنی دیر میں بستی کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے شیر کو بھگا دیا اور اس کی جان بچا لی۔ اب جب وہ بستی میں داخل ہو گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک ویران مکان ہے، وہاں پہ اس نے کہا کہ میں جا کے سستا لوں، پناہ لوں۔ وہاں جب گیا تو وہاں کچھ ڈاکوؤں نے ایک تاجر کو پکڑا ہوا تھا اور اس سے وہ چیزیں بھی چھین رہے تھے اور اس کو قتل کرنے کے ارادے سے وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے وہاں سے آ گیا اور کہا کہ بھئی یہ تو بڑا اس دوران وہ جب کراس کر رہا تھا دریا تو اس میں ڈوبنے لگا تھا، پیچھے شیر تھا، تو بستی والوں نے آ کے اس کو ڈوبنے سے بچایا اور اس کے بعد وہ بستی میں آ گیا۔ پھر وہ مکان میں گیا، اس نے دیکھا کہ تاجر کے قتل کا ارادہ ہے ڈاکوؤں کا، تو وہاں سے بھی وہ بھاگ آیا کہ کہیں مجھے ہی نہ قتل کر دیں۔ اس کے بعد وہ ایک دیوار کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا ہی تھا کہ دیوار اس کے اوپر گری اور وہ مر گیا۔ یعنی اس میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے خطرات سے وہ نکل کے آیا، لیکن چونکہ جہاں پہ اس نے مرنا تھا، جو کہ اس کی تقدیر لکھی تھی، وہاں پہ وہ مر گیا۔ اس نے کسان کے بیٹے کو یہ کہہ کر سیٹسفائڈ کر دیا، مطمئن کر دیا اپنے بیل کی طرف سے، بھائی تمہاری اس سے جان چھوٹنی تھی، بیل نے جانا ہی جانا تھا، وہ اس کی موت آنی تھی، وہ مر گیا۔ اب بیل نے کیا کیا کہ جب کیچڑ خشک ہو گیا، بیل وہاں سے نکلا، وہ جنگل میں چلا گیا، ساتھ ہی جنگل تھا اور اس میں وہ گھاس پھوس چرنے لگ گیا اور وہ پھر بڑا فربا ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا۔ وہ جب ظاہر جنگل میں اور بھی جانور رہتے تھے، جس میں شیر تھا، وہ جنگل کا بادشاہ تھا، تو وہ جب دھاڑتا، وہ جب ڈکارتا بیل تو شیر دیکھتا کہ سنتا آواز تو شیر ڈر جاتا۔ بھئی یہ عجیب آواز ہے جو پہلی دفعہ میں نے سنی ہے، چیتے، گیدڑ، باقی ساری آوازیں تو موجود ہیں، لیکن یہ آواز جو ہے یہ اس نے پہلی دفعہ سنی، اجنبی آواز سے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس دوران جو ہے وہ 2 کریکٹرز اور وہ ہیں جہاں پہ ظاہر ہوتے ہیں، جس میں
دو گیدڑ ہیں، ایک کا نام کلیلہ ہے اور ایک کا نام دمنہ ہے. دونوں بھائی ہیں. کلیلہ جو ہے وہ شرافت کا پتلا ہے، وہ ایک صاحب الرائے آدمی ہے، جبکہ جو دمنہ ہے وہ چالاک ہے، شریر ہے، مکار ہے، تمام دنیا داری اس کے اندر پائی جاتی ہے. وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں بادشاہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ ضعیف الرائے ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہے، کچھ مسائل میں وہ گھرا ہوا ہے. اس کو بھائی نے کہا کہ تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ وہ صاحب الرائے نہیں، ضعیف الرائے ہے، اور اس وقت جو ہے نا وہ اس نے کہا بس مجھے آثار لگتے ہیں. اپنے بھائی کو وہ مختلف دلائل دیتا ہے کہ کیسے میں نے یہ سارا پہچان لیا. تو اس نے اس بھائی کو یعنی کلیلہ کہنے لگا کہ تم اس کا قرب کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو. اس نے کہا یہ قرب اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ بادشاہوں کے جو مقرب ہوتے ہیں، دوست جو قربت ہوتی ہے، اس کے دوست اس سے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی میرا ہمارا دوست اور ہمارا بھائی اور ہمارا رشتہ دار بڑے عہدے پہ فائز ہے، اور دشمن اس سے خوف کھاتے ہیں کہ بھائی یہ بادشاہ کے ساتھ ہے کہ اب ہم اس سے ڈر کے رہنا چاہیے. اس نے کلیلہ نے منع کیا کہ ایسی بات تم نہ کرو، کیونکہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم گیدڑ ہیں، ہمارا کام اور ہے، ہمارا کام بادشاہوں کی مصاحبت یا ان کی کے قریب رہنا نہیں ہے، کیونکہ قریب جو بادشاہوں کے رہتے ہیں وہ بھی خطرات سے خالی نہیں ہوتے. اس نے بھی مثالیں دی کہ جب آپ قریب رہتے ہیں تو کئی خطرے ہوتے ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے تو قرب حاصل کرنا ہے اور میں نے مصاحبت بھی لے. اور اس کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ وہاں سے نکل کے اور بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو بادشاہ کو کہتا ہے جی کہ میں چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، اور کہتا ہے جی ہم بھی آپ کی رعایا میں سے ہیں، اور ڈر لگتا ہے یہاں دربار میں آنے سے، لیکن کبھی کبھی دل بھی کرتا ہے کہ بادشاہ کی زیارت کر لیں، دیکھ لیں اس کو. تو وہ جب خوشامدی کلمات اس طرح کے کہتے ہیں تو بادشاہ جو شیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا دانش مند آدمی لگتا ہے. ایک دو کہانیاں بھی اس کو سناتا ہے دانش مندی کی. پھر ایک دن جب شیر اکیلا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ پریشان رہتے ہیں. اس دوران بیل جب ڈکارا ہے تو اسے شیر نے تھوڑا سا، شیر کی باڈی لینگویج تھی، اس سے گیدڑ کو پتہ لگ گیا کہ بھئی اس آواز سے یہ ڈر رہا ہے. لیکن اس نے پھر بھی اس کو یہ جتلایا نہیں، پوچھا ہے پھر بھی کہ آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا یار یہ جو آواز ہے، میں اس آواز سے مجھے خوف ہے، کیونکہ یہ آواز میں نے پہلے کبھی سنی نہیں ہے. دمنہ نے اسے کہا کہ دیکھیں ہمارے بڑوں نے کہا ہے، دانش مندوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہر آواز سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہر آواز جو ہے وہ خوفناک نہیں ہوتی، اس کی ایک مثال ہے. بادشاہ نے پوچھا اس کی کیا مثال ہے. کہنے لگے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک باجا تھا ٹنگا ہوا کسی درخت پر، بہت بڑا باجا، اس کا سائز بڑا تھا. جب ہوا چلتی تھی تو اس کے اندر ہوا جاتی تھی تو وہ مختلف اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی تھی تو لومڑی ڈر جاتی تھی. لومڑی پہلے اس کو دیکھتی رہی کہ بھئی یہ تو کوئی بلا ہے. پھر اس کے آہستہ تک قریب گئی اور اس نے شاخوں سے اتار کے دیکھا، اس کو پھاڑا تو اندر سے وہ خالی تھا. تو اصل میں یہ ہے کہ جو چیز اندر سے خالی ہوتی ہے وہ بولتی بہت زیادہ ہے، اس کی آواز بڑی ہوتی ہے. یعنی وہ جیسے اردو میں ایک محاورہ ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا. تو اس لیے ہر آواز سے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کر یہ آواز کا پتہ لگاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. بادشاہ اسے کہتا ہے کہ بھئی، شیر کہتا ہے کہ نہیں خطرہ ہے. اس نے کہا کہ کوئی نہیں، آپ مجھے کہیں گے تو میں چلا جاؤں گا. بادشاہ اس کو اجازت دے دیتا ہے. وہ اس آواز کے پیچھے جب چلا جاتا ہے تو شیر یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایسے ہی ایک آدمی، ایک جانور کو اپنے پاس جو ہے وہ جگہ دی ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا اس کے مقاصد ہے، لالچی ہے، کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ جانے اس کے کیا موٹیوز ہیں. لیکن وہ اسی دوران وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گیدڑ واپس آ رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک بیل ہے، اور بیل ویسے بھی گھاس کھانے والا ہوتا ہے، تو جسم تو اس کا بڑا ہے لیکن آواز بھی اس کی اسی طرح بڑی ہے، لیکن وہ کوئی نہیں ہے، بے ضرر ہے. شیر اسے کہتا ہے کہ بھئی یہ تم نہ کرو، کیوں اس طرح نہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو، وہ ہو سکتا ہے بہت خطرناک ہو. کیونکہ ہوا جب آندھی جب چلتی ہے، ہوا چلتی ہے تو وہ چھوٹی موٹی چیزوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تمہارا اس نے کچھ اگر نہیں بگاڑا تو ضروری نہیں ہے کہ میرا بھی کچھ نہ بگاڑے. جب ہوا چلتی ہے تو چھوٹی موٹی گھاس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن جو قداور لمبے درخت ہوتے ہیں، بڑے جو جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ بادشاہ نے مثال دی.
تو گیدڑ نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے پاس لے آتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں گے، بات چیت کریں گے۔ گیدڑ اس کے پاس چلا جاتا ہے، اسے کہتا ہے جی بادشاہ آپ کو یاد کر رہا ہے اور آپ اس کو اپنی مصاحبت میں لے لیں۔ وہ وہاں پہ اس کو لے کے آ جاتا ہے اور لے کے آنے کے بعد وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں دونوں۔ اسے پوچھتا ہے کہ بھئی تم کہاں سے آئے ہو، وہ بتاتا ہے سارا۔ شیر کو اچھا لگتا ہے بیل کی بات چیت، اور تو وہ اسے اپنے مقربین میں شامل کر لیتے ہیں۔ اب گیدڑ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، گیدڑ آہستہ آہستہ پیچھے ہو جاتا ہے، بیل آگے آ جاتا ہے۔ وہ پھر کلیلہ کے پاس آتا ہے، اپنے بھائی کے پاس، کہتا ہے جی میں نے بیل کی اور اس کی جو ہے وہ دوستی کرائی ہے، تو اب وہ مجھے بائی پاس کر کے شیر جو ہے نا اس کے زیادہ قریب ہو گیا، اب میں ان دونوں کے درمیان دوری پیدا کروں۔ تو کلیلہ اسے پھر منع کرتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ تم غلط کر رہے ہو، اب بادشاہ کی مرضی، جس کو مرضی ہے وہ اپنے قریب لائے، تمہاری ایک دفعہ دوستی جان پہچان ہو گئی اتنا کافی ہے۔ اس نے کہا جی نہیں میں تو اب اس سے بعد نہیں آتا۔ چنانچہ وہ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، شیر کو کہتا ہے آ کے کہ جی مسئلہ یہ ہے، شیر سے پوچھتا ہے کہ تم کافی دن ہے یہاں پہ آ نہیں رہے، اس نے کہا جی میں متفکر و پریشان ہوں آپ کے لیے، اس وجہ سے کہ ایک مجھے معاملے کو پتہ چلا ہے، اگر جان کی امان کے عرض پاؤں، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ اس نے کہا جی بتاؤ۔ اس نے کہا جی بیل کے ارادے ٹھیک نہیں ہے، وہ چیتوں اور مختلف جانوروں سے مل کر آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اس دوران وہ بیل کو جا کے کہتا ہے کہ بھئی وہ بات یہ ہے کہ شیر کے تمہارے خلاف ارادے جو ہے ٹھیک نہیں لگتے، ذرا فاصلے پہ بیٹھنا، تم قریب ہی بیٹھے ہوگے کہ وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا۔ اسی طرح شیر کو بھی ورغلاتا ہے، دونوں کو ورغلا کے جو ہی ایک ان کی میٹنگ ہوتی ہے، شیر کو وہ کہتے ہیں جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے حملہ اس کے اوپر کر کے اس کو قتل کر دینا ہے، کیونکہ بیل جو ہے وہ جس جسامت میں بڑا ہے اس کے ساتھ باقی لوگ ملے ہوئے ہیں، وہ جنگل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ چنانچہ دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، کہاں بیل اور کہاں شیر، تو شیر اس کو مار دیتا ہے، اور شیر جب اس کو مار دیتا ہے تو گیدڑ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب شیر پچھتاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے گیدڑ کے کہنے پہ یا غصے میں آ کے یا غلط فہمی میں بھارت میں نے بیل کو قتل کر دیا ہے، لیکن اب مجھے اس پہ تھوڑا سا وہ شیر جو ہے وہ اس پہ غور و خوض کرنے لگتا ہے۔